اہل علم بیٹھے ہیں، ایک باریک سا نکتہ دیتا ہوں بھئی، اس دنیا میں کوئی آدمی پیپر دے رہا ہو اور نقل کر رہا ہو، چھوڑ دیں گے یا پکڑ لیں گے؟ پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ میرے خیال ہے تمہارے کشمیر میں نقل لگانے والے پاس ہوتے ہیں، فیل ہوگا نا؟ آج کوئی بھی سٹوڈنٹ نقل لگاتا پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے۔ کمال ہے صحابہ کے ایمان کی، دنیا میں کسی کی نقل کرو تو سزا ملتی ہے، صحابہ کی نقل کرو تو جزا ملتی ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز، شفیق مکرم حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی پیار بھری پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے پہلی مرتبہ آپ جیسے دین سے محبت کرنے والے اصلی اور نسلی عاشقان رسول کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے۔ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، ایسے ماشاءاللہ۔ وقت بالکل مختصر ہے، میں ویسے بھی کمزور بھی ہوں، معذور بھی ہوں، اور پھر میرا وقت بھی مولوی کھا گئے۔ ساڑی پنجابی چ کہندے نے مجھ دے تلوں کٹا کھچنا، مولوی کولوں سپیکر چھکنا بڑا اوکھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے 15 منٹ پہلے، یعنی اگر 4:15 ہوتی ہے تو پڑھیں گے 4 بجے، تو میرا خیال ہے 4 بجے ہوئی۔ بندہ کچھ چاہتا ہے، اللہ کچھ چاہتا ہے، اور وہ نہیں ہوتا جو بندہ چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے جو، زور سے بولیں بھائی، اللہ چاہتا ہے۔ یہ تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یقین جانو آدمی یہ بات کہہ کے بیان ختم کر دے اور یہ بات سمجھ آ جائے تو تقریر ہو گئی۔ کیا بصیرت دی تھی اللہ نے میرے اکابرین کو! یہ 6 نمبروں میں سارا دین بیان کر دیا۔ چونکہ تبلیغی بھائی زیادہ تر سادہ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، پھر اپنے دائرے میں رہتے ہیں۔ اگر یہ 6 نمبر ہمارے ہاتھ چڑھ جائے نا تو پھر کمال کریں گے۔ چونکہ آپ کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن، اس عنوان پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ 1-2 باتیں میں عرض کروں گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی شان والا ہے اور صاحب قرآن بھی۔ تھوڑا سے میرے ساتھ بولیں گے تو بات بنے گی۔ قرآن بھی بے عیب ہے اور صاحب قرآن بھی بے عیب ہے۔ قرآن کی سین والی صورت جیسی کوئی اور صورت نہیں آ سکتی، اور میرے مصطفیٰ کی صورت جیسی بھی کوئی اور صورت۔ اس کی صورت بے عیب ہے اور اس کی ہر صورت کو ہر صورت ماننا ہے۔ اس کی ہر صورت کو ہر صورت ماننا ہے، اور مصطفیٰ کی بھی ہر صورت کو ہر صورت میں ماننا ہے۔ قرآن چھوڑ دیں صاحب قرآن سمجھ نہیں آتا، صاحب قرآن چھوڑ دیں تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی۔ کیوں؟ جو چیز اللہ کے ہاتھ میں قدرت والے بے عیب ہاتھوں میں رہتی ہے،
خالص جب تک اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی، بگڑتی نہیں، تبدیل نہیں ہوتی۔ اور وہی چیز اللہ اگر بندے کو دے دے کہ چلو یار تھوڑی دیر تو سنبھال لے، میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے۔ کبھی آپ نے دودھ دیکھا ہے، ڈبے والا نہیں، ابے والا دودھ دیکھا ہے، گائے کا، بکری کا، بھینس کا؟ جو سارا آسی ویکھیا تسی کو ویکھیا بھئی دودھ دیکھا آپ نے کبھی؟ وہاں نہ کرو یار، میں کوئی توڑے کو مجھ لین لگا، کمال ہو گئی، گھبرا گئے ہو تم۔ ہمارے جنگ کے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے، اس نے دیکھا کہ مرید دی تازہ تازہ مجھ سوئی کھڑی، پیر صاحب دا دل آ گیا، وہ کہا اے مرید جی یہ مجھ ماں دے دے، اللہ تساں اور دے سی۔ اگو مرید بھی کوئی شروزہ لا کے آیا سی، وہ سا کیا جی یہ ساڑھے کول کھڑی رہے جنہی اللہ ہر دے سے تسی لے جانا۔ تو بھینس کے تھنوں میں جب تک دودھ رہتا ہے خراب نہیں ہوتا، اور جو ہی وہ دودھ بندہ دھوتا ہے اور بندے کی بالٹی میں گلاس میں آ جاتا ہے، جگ میں آ جاتا ہے، پھر وہ دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے، بد ذائقہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک بھینس کے تھنوں میں رہا، اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں رہا، خراب نہیں ہوا۔ جو ہی تیرے ہاتھ میں آیا اور کچھ نہ کیا تو پانی میں دودھ ڈال دیا یا دودھ میں، بات ہی کی ہے۔ بچہ جب تک ماں کے شکم میں رہتا ہے بیمار نہیں ہوتا، بچے کو بخار نہیں ہوتا، کہیں دوائی لینے کے لیے بچہ فون نہیں کرتا، اس کے کان میں درد نہیں ہوتی، کیونکہ ہوتا ہے خالص اللہ کی بے عیب اور لا ریب قدرت والے بے مثال ہاتھوں میں۔ اور جو ہی دنیا میں آتا ہے اور تیرے میں ہاتھ لگتے ہیں تو بخار بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جائے۔ اللہ اصحاب بچوں کی حفاظت فرمائے، صحت دے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے فرمایا میں خالص اپنے ہاتھوں میں رکھوں گا، اس کو کوئی تبدیل۔ اچھا جن کے گھروں میں تبدیل شدہ قرآن ہے وہ نہ بولیں، اور جن کے گھروں میں صحیح سلامت قرآن ہے وہ بولیں، ذرا تھوڑا سا زور سے بولیں بھئی قرآن کو کوئی تبدیل۔ ایک آدمی کو شوق اٹھا تھا، بڑا پیسہ تھا، جب پیسہ آ جائے تو فطور بھی آ جاتا ہے۔ اس نے کسی ذہین آدمی کو کہا، کیونکہ بدبخت جب بھی خریدتے ہیں انجینئر خریدتے ہیں، انجینئر خریدتے ہیں، ڈاکٹر خریدتے ہیں، پروفیسر خریدتے ہیں۔ یہ جب سے پہلے ہوتے تھے حکیم، اب ہیں ڈاکٹر، پہلے ہوتا تھا پانی، اب ہے واٹر، پہلے ہوتی تھی بہن، اب ہے سسٹر، پہلے ہوتا تھا کمرہ، اب ہے کوارٹر، پہلے ہوتے تھے وزیر، اب ہے منسٹر، پہلے ہوتے تھے استاد، اب ہے ماسٹر۔ یہ جب سے ٹر لگی ہے نا کھانا ہی خراب ہو گیا۔ انجینئر جناب، اس نے ایک انجینئر خریدا، اس کو لاکھوں روپے دیے، یار قرآن کا چیلنج ہے، اس جیسی کو صورت بنا کے لاؤ، تھوڑی سی تبدیلی کرو قرآن میں۔ اس نے پیسے لے لی، انجینئر جو تھا۔ یہاں کا کوئی انجینئر ناراض نہ ہو جائے، میرا رخ کسی اور طرف ہے، بعد میں مجھے بات پکڑ لے کہ میرا نام تجھے کس نے بتایا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ صاحب گئے، ہاں بھئی کتنی تبدیلی کیا قرآن میں؟ اس نے کہا جی میں تو تبدیلی نہیں کر سکا، ایک چھوٹی سی تبدیلی کی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا جہاں جہاں شیطان کا نام لکھا ہوا تھا نا وہاں میں نے تیرا نام لکھ دیا۔ اتنی تبدیلی کی ہے۔ قرآن کو بدلنے والا شیطان ہی ہے نا، قرآن میں شک کرنے والا بے ایمان ہی تو ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور قرآن کا چیلنج موجود قرآن کے اندر، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اللہ کا قرآن چیلنج کر رہا ہے، فرمایا اے مشرکین مکہ، چیلنج تو قیامت تک موجود ہے، لیکن اس وقت جو حضور پہ اعتراض کرتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تیرا اپنا کھڑا ہوا کلام ہے معاذ اللہ۔ اللہ نے چیلنج فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے اندر جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر، خاص بندے پر، بندہ ہونا اور بات ہے، خاص بندہ ہونا اور بات ہے، بندوں میں سے ہونا اور بات ہے، بندوں جیسا ہونا اور بات ہے۔ حضور انسانوں میں سے انسان ہے پر انسانوں جیسے انسان نہیں، تو اور ہے، میرا نبی اور ہے، تیرا دیکھنا اور ہے، نبی کا دیکھنا اور ہے، تیرا سننا اور ہے، نبی کا سننا اور ہے، تیری نیند اور ہے، نبی کی نیند اور ہے، تیرا چہرہ اور ہے، نبی کا چہرہ اور ہے، تیرے شہر اور ہے، نبی کے شہر اور ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، سمجھا کے بات کر دیتا ہوں، مکہ شہروں میں سے شہر ہے لیکن شہروں جیسا شہر نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں، حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، مسجد نبوی مسجدوں میں سے مسجد ہے، مسجدوں جیسی نہیں ہے، اس میں پڑا ہوا منبر، ممبروں میں سے ممبر ہے، ممبروں جیسا ممبر نہیں ہے، مسجد نبوی کا مصلی مصلوں میں سے مصلی ہے، مصلی جیسا مصلی نہیں۔ پھر مجھے کہنے دے رمضان مہینوں میں سے مہینہ ہے، مہینوں جیسا مہینہ نہیں، قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، لیلۃ القدر راتوں میں سے رات ہے، راتوں جیسی رات نہیں، تھونا دھاتوں میں سے دھات ہے، دھاتوں جیسی دھات نہیں، جمعہ دنوں میں سے دن ہے، دنوں جیسا دن نہیں۔ میرا محمد احمد عاقب حاشر ناشر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا يمکن الثنا، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا مکین گنبد خجرہ محجبین عین الیقین راحت للعاشقین مراد المشتاقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، کائنات کے امام، ساری دنیا کے سلطان، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے بہتر، ساقی کوثر، شافع محشر، بہتر و برتر، آمنہ کے دلبر، عبداللہ کے نور نظر، خیر البشر، مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ والضحیٰ ہے، زلف واللیل ہے، آنکھیں ما زاغ البصر ہیں، سینہ علم نشرہ ہے، تاج ختم نبوت ہے، معراج عرشوں کی سیر ہے، میلاد آمنہ کی گود میں ہے، میرے نبی کا چہرہ بھی اعلیٰ، رخسار بھی اعلیٰ، اقرار بھی اعلیٰ، پیار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، میرے نبی کا ہر یار بھی اعلیٰ ہے، تاج بھی اعلیٰ، معراج بھی اعلیٰ، مزاج بھی اعلیٰ، میلاد بھی اعلیٰ، اعلان بھی اعلیٰ، بیان بھی اعلیٰ، کلام بھی اعلیٰ، دندان بھی اعلیٰ، پیغام بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، سینہ بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ، جلوت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صدیق بھی اعلیٰ، فاروق بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، طلحہ بھی اعلیٰ، زبیر بھی اعلیٰ، سعد بھی اعلیٰ، سعید بھی اعلیٰ، معاویہ بھی اعلیٰ، ابو سفیان بھی اعلیٰ، حسن بھی اعلیٰ، حسین بھی اعلیٰ، میرا محمد کملی والا سب سے نرالا، اس کے بعد نبوت کے خزانے کو تالا، تم بھی کھولو زبان کا تالا۔
یا اللہ جو حضور سے سبحان اللہ کہیں آج رات خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں نے چھٹا گیئر لگایا، حالانکہ تمہارے پہاڑوں میں دوسرا گیئر لگتا ہی نہیں، آپ کے پہاڑی علاقے میں دوسرا گیئر ناممکن، لگاؤ تو پھر جاؤ، تو میں چھٹے گیئر میں جا رہا ہوں۔ اب ذرا مجھے سبحان اللہ کہہ کے سناؤ گے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بات نہیں، پاکستان اور کشمیر ہے بھئی، یہ کشمیر ہے، یہ مجمع سارا میرے ویر ہے، اور بولنے والا مولوی شبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے محمد پر صلی اللہ ہو، اگر سبحان اللہ کو تے پنجابی چک نبی دی شان شیر پڑھا، آپ ہی سوہنا، آپ بھی سوہنا، اندھا نام بھی سوہنا، پیا دل دی تار ہلاوے، عاشق دے لب جپیاں پاول، جدو نام زبان تے آوے، جس دا نام لباں تے آوے، تے منہ ہو جاندے مٹھا، بھاگاں والے اوے بختاں والے لوگ پیارے، جنہ مکھ سونے دا ڈیٹھا۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، پھر اس کی چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ۔ سب سے بڑے اعتراض کرنے والوں میں ابو جہل تھا، اخنس بن شریک تھا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام رات کو آپ کی عادت شریفہ تھی کہ حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے دھیمی دھیمی آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ آہا، قرآن ہو اور پڑھنے والا صاحب قرآن ہو تو مزہ تو آئے گا نا۔ آج کاری کان پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھے تو بغیر کہنے کا لوگ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اور جب خود حضور پڑھتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا۔ آقا نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ادھر سے ابو جہل گزرا، کانوں پہ آواز پڑھی، رک گیا۔ ادھر سے اخنس بن شریک گزرا، کانوں پہ آواز پڑی، وہی رک گیا۔ ادھر سے ابو سفیان گزرا، کانوں پہ آواز پڑی، وہی پہ رک گیا۔ آقا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، یہ تینوں میرے نبی کے مخالف قرآن سنتے جا رہے ہیں، قدم آگے اٹھا ہی نہیں سکے۔ جب آقا نے قرآن پڑھنا بند فرمایا، یہ تینوں وہاں سے چلے، چوک میں کٹھے ہو گئے۔ ابو جہل کہاں سے آیا؟ اس نے کہا تو کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں تو قرآن سن رہا تھا۔ کہتا ہے کسی کو بتانا نا، میں بھی۔ ابو سفیان تو کہا میں بھی۔ اب یہ تینوں وہاں کھڑے ہیں، آدھی رات کو مشورہ کر رہے ہیں، اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو کہے گا بڑے ظالم ہو، ہم قرآن پڑھیں اور سنے تو مارتے ہو، اور خود رات کو۔ علماء بیٹھے ہیں، کچھ ایسے بندے ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں کہ ان کو نہ سنا کرو، اور رات کو یوٹیوب پہ ہمیں سنتے ہیں۔ لوگوں کو روکتے ہیں اور رات کو چھپ کے سنتے ہیں، تو پھر وہیں تقریر پالش کر کے صبح جناب کہتے ہیں میں نے تقریر تیار کی ہے، جمعہ پڑھاتے ہیں۔ اب مجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ جہاں کہیں ان کو کوئی شعر سمجھ نہ آئے تو فون کرتے ہیں، حضرت آپ نے یہ شعر پڑھا تھا۔ میں نے کہا سمجھ آ گئی مجھے، میں نے تبھی سے تھوڑی سی گھنڈی رکھ لی تھی کہ کوئی فون تو آئے گا نا۔ سلطان بابو کا کلام پڑھوں گا، اور کچھ ہے تو بتاؤ کیا؟ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ ٹھیک ہو۔ تو میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی عورتیں ناراض ہو جائیں گی۔ میں نے عورتوں کی تعریف نہیں کرنی، ایسی تعریف کر دوں کہ بعد میں روٹی تمہیں خود پکانی پڑے۔
ہاں میں نے ایک جگہ بیان کیا پنجاب میں تو وہ چودھری صاحب سردار جو نمبردار تھے وہ بیٹھے تھے کرسی پر صدارت پر. میں نے اچھی خاصی عورتوں کی شان بیان کی کہ کبھی کبھی عورتوں سے کام کروا لیا کرو. حضور سبزی بھی بنایا کرتے تھے, کبھی جھاڑو بھی دیتے تھے, کپڑے کو خود ٹانکا لگا لیتے تھے, کبھی کبھی حضور خود روٹی بھی بنا دیتے تھے, ہاتھ بٹاتے تھے. تو میرے کان میں نمبردار صاحب کہنے لگے حضرت آپ چلے جائیں گے گھر ہمارے مسئلہ بنے گا, تھوڑا جہاں تھوڑا رکھو. اللہ اکبر. اچھا جی وہاں معاہدہ ہو گیا, آج کے بعد نہیں آنا. آواز آئی تم نہ آنا, میرا نبی تو آئے گا. اگر سبحان اللہ کہیں تو میں آپ کا ذرا ذوق تازہ کر دیتا ہوں. میرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ پڑھیے مصطفیٰ مصطفیٰ. آپ کی آواز پہاڑوں سے ٹکرائے, کل قیامت والے دن یہ ذرے بھی گواہی دیں گے. میرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ, آواز آئے مصطفیٰ مصطفیٰ, میرے دل کی صدا. یا اللہ جو زور سے بولے اس کو فالج نہ ہو, کینسر نہ ہو, شوگر نہ ہو. میرے دل کی صدا, تیرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ. آپ خیر الورا مصطفیٰ مصطفیٰ, آپ خیر الورا مصطفیٰ مصطفیٰ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. تم بھی بولو ذرا, تم بھی بولو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ. اس نے یوسف سے جس کا تقابل نہیں, چہرائے والضحیٰ مصطفیٰ, چہرائے والضحیٰ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. آواز آئی تم نہ آنا, میرا نبی تو آئے گا, قرآن سنائے گا, مقناطیس کی طرح لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا, جہنم سے بچائے گا, جنت پہنچائے گا, در در سے ہٹائے گا, ایک در کا بنائے گا. رات پھر ہو گئی اور حضور پھر مصلی پہ آ گئے. اب یہ تینوں اپنے اپنے بستر پر ہیں. اخنس بن سریق اپنے بستر پر, ابو جہل اپنے بستر پر, ابو سفیان اپنے بستر پر. توجہ, اب ابو جہل کہتا ہے نیند آ جا, نیند آ جا, نیند آ جا. یہ مشرک کو نیند کہنے کا بڑا شوق ہے. نیند رے آ جا, کہاں سے آئے؟ ابو سفیان کہتا ہے نیند آ جا, نیند نہیں آتی. اخنس کہتے ہیں آ جا, نہیں آتی. ابو جہل نے سوچا میں اکیلا چلے جاتا ہوں, پوچھے گا تو کہوں گا کوئی نہیں سی گیا. ابو جہل نے یہ بات سوچی, تینوں نے یہی سوچ لی اور چھپ کے اپنے اپنے کونے پہ کھڑے ہو. اور حضور نے قرآن پڑھنا. آہا, اب جب حضور نے قرآن پڑھنا بند فرمایا تو تینوں پھر ایک چوک میں السلام علیکم جناب. ابو جہل کچا نکلے نا, اسا کہا تو سکڑے پکے نکلے ہو. اب وہی وعدہ ہو گیا کہ بھائی بس کل نہیں آنا, ابھی دن چڑھا, صبح ہوئی. یہ بات اب سننے والی ہے. اخنس بن شریق نے ڈنڈا اٹھایا, سیدھا ابو جہل کے دروازے پر باہر نکلے. اب ابو جہل نے کون سی فجر پڑھنی تھی؟ ابو جہل تو فجر نہیں پڑھتا نا. او بھائی ابو جہل کی بات کر رہا ہوں.
ابو جہل فجر نہیں پڑھتا، نماز کافروں پر ہے کہ مومنوں پر؟ ابو جہل مومن تھا یا کافر تھا؟ تو آپ کو کیوں فکر پیدا ہو گئی ہے؟ میں نے تو کہا ہے جو ابو جہل وہ فجر نہیں پڑھتا، پھر گھبرا گئے ہو بھئی آپ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ابو جہل کے کر رہا ہوں، آپ کو گھبرا گئے۔ اچھا یہ عجیب دور آ گیا ہے، ابو جہل کے خلاف تقریر کرو، فرعون کے خلاف تقریر کرو، قارون کے خلاف بیان کرو، حامان کے خلاف کرو، نمرود کے خلاف کرو، کنان کے خلاف کرو، شیطان کے خلاف کرو، صبح کوئی نہ کوئی آدمی آ کے کہتا ہے تمہارا مولوی ہمارے خلاف تقریر کر گیا۔ یہ عجیب تماشا ہے یار۔ باہر نکل ابو جہل آنکھیں ملتا ہوا، کیا ہوا جی؟ کہنے کا یہ کیا ہے؟ کہا ڈنڈا۔ کہا سوچ کے جواب دینا، یہ تو سر پھاڑ دوں گا۔ بات کیا ہے؟ کہا جس کا ہم قرآن سننے جاتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوچھنے والا بھی مشرک، بتانے والا بھی، سائل بھی مشرک، مسئول بھی مشرک، دونوں کافر کھڑے ہیں، دونوں کافر کھڑے ہیں۔ درمیان میں نے کوئی جملہ نہیں ملایا، دونوں کافر کھڑے ہیں۔ ابو جہل بھی کافر ہے، اخنس بھی کافر ہے، پوچھنے والا بھی کافر، بتانے والا بھی کافر۔ ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا، کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا آج میں نے سچی بات کرنی ہے، سنے کوئی نہ۔ اللہ فرماتے کر، یہ میں کشمیر کی پہاڑیوں تک تیری بات نہ پہنچاؤں تو مجھے رب کون کہے گا؟ کہا کوئی نہیں سن رہا پر سننے والا سن رہا ہے، انہو هو السمیع البصیر، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب ابو جہل کی بات سننا کیا کرنے لگا ہے؟ کہتا ہے سچ پوچھتے ہو، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے محمد سے بڑا سچا مانے جنئی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخنس نے ساتھ ہی دوسرا سوال داغ دیا، اگر سچا ہے لڑائی ختم کریں، پتھر مارنے چھوڑ دیں، جادوگر کہنا چھوڑ دیں، کاہن کہنا چھوڑ دیں، رستے میں کانٹے بچھانا چھوڑ دیں، گردن پر گندی اوجری ڈالنا چھوڑ دیں، پھر بلال کو آگ کے انگاروں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ پھر زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکالی؟ پھر سمیہ کے 2 ٹکڑے تم نے کیوں کر دیے؟ جب سچا ہے آؤ چلو کلمہ پڑھ کے محمد کے دامن سے لگ جاتے ہیں۔ ابو جہل نے ٹھنڈا ہوکا سانس بھرا، کہنے لگا کیا کروں؟ ایک مجبوری ہے۔ کون سی؟ اگر محمد کی تابعداری کر لی تو سرداری چلی جائے گی، چودراہٹ چلی جائے گی، یہ نمبرداری چلی جائے گی۔ اللہ کہتے ابو جہل کا ابو جہل نکلا، جسے تو سرداری سمجھتا ہے یہ ساری خواری ہے، اصل سرداری تو محمد کی تابعداری ہے۔ اصل عزت تو مصطفیٰ کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے۔ ابو بکر سے پوچھ عزت کہاں سے ملی، عمر سے پوچھئے عزت کہاں سے ملی، عثمان سے پوچھئے عزت کہاں سے ملی، علی سے پوچھئے عزت کہاں سے ملی، اور چلو یار کالے رنگ کے بلال سے پوچھ لیجئے، تیرا تو مکے میں مکان بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، در خرید غلام ہے، رات کو چکی چلاتا ہے، دن کو بکریاں چراتا ہے، نہ رات کو سکون نہ دن کو سکون۔ آخر کار تجھے کس چیز نے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا؟ ابو بکر نیچے ہے، بلال اوپر ہے، عمر نیچے ہے، بلال اوپر ہے، 10,000 صحابہ نیچے ہیں، بلال اوپر ہے۔ بلال تجھے کس چیز نے یہاں کھڑا کیا؟ تو بلال کیا کہتا ہے؟ نام شیری نہ پا چٹا کی نہ پوری
میری ہوں تو بھی صدقے تواڈی ٹوٹی ہوئی سبحان اللہ تو بھی صدقے سبحان اللہ نقص ایمان دا کی فیدہ بے فیض ایمان دا کی فیدہ نقص ایمان دا کی فیدہ بے فیض انسان دا کی فیدہ وہ جڑی نبی دے حق وچ نہ بولے اس چبل زبان دا کی فیدہ لے ٹبیاں سجنا ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہوئی ہے کوئی جمعہ نے بھلی پان والا جی دی انگلی نبی نے پھڑی ہوئی ہے او کدی بھی خیر نہیں پا سک جاتے دی اکھ غیران اڑی ہوئی ہے انہاں کتوں کہنی ہے سبحان اللہ جنہ دی عشق دی ویرنگی سڑی ہوئی ہے آپ ذرا زور سے بولو تاکہ پتہ چلے وہ بولے جس کے دل کی تاریں مدینے والی سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سنا دوں کلام باہو ہے بریک لگا دوں جی تھوڑے بندے بولے مجھے تو مولوی صاحب نے وہاں بیٹھنے دیا کہ بابے کہتے ہیں کلام باہو ضرور سنا جی کلام باہو یہ کلام باہو ہے ذرا نیا ہے جو آپ نے سنا ہے تسبیح پھری تے جڑا نہ بولے چھری پھری توجہ ہے آپ کی نام سیری نا پا شٹا کی نا پوری سرسائی ہن گل رتیاں تے آئی تد ہو سوے باہو جد ہو سی فضل الہی ہڑتے سبحان اللہ ایمان داری نل اچھی کہہ دے تو بلال کہندے خس خس جنہ اوے خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب در وڈیاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا سانو محل چڑھائے عیسائیاں بلال
کو بیت اللہ کی چھت پہ کس نے کھڑا کیا؟ حضور کے دامن کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ بلال نے اذان پڑھی تو بعد بچے کھیل رہے تھے مکے میں، تو ایک بچے نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا آپ بتاؤں کہ بلال نے کیسی اذان پڑھی؟ اس نے بلال کی نقل لگائی، حضور نے سن لی، فرمایا بھی اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اہل علم بیٹھے ہیں، ایک باریک سا نکتہ دیتا ہوں، بھئی اس دنیا میں کوئی آدمی پیپر دے رہا ہو اور نقل کر رہا ہو، چھوڑ دیں گے یا پکڑ لیں گے؟ پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ میرے خیال ہے تمہارے کشمیر میں نقل لگانے والے پاس ہوتے ہیں، فیل ہوگا نا؟ کس آج کوئی بھی سٹوڈنٹ نقل لگاتا پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے۔ کمال ہے صحابہ کے ایمان کی، دنیا میں کسی کی نقل کرو تو سزا ملتی ہے، صحابہ کی نقل کرو تو جزا ملتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بلکہ ایمان اللہ وہی قبول کرے گا جو صحابہ کی طرح ہوگا، صحابہ جتنا نہیں، صحابہ جیسا ہوگا، صحابہ جتنا ایمان کون لا سکتا ہے؟ تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ قابو آ گیا صحابہ کے۔ اب جب قابو آیا نا، کبھی کبھی نقل لگانے والے پار ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہروپیہ تھا، بہروپیہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، پتہ نہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، کہ وہ پولیس والے بن کے آ جاتے تھے اور پورے گاؤں والے کو آگ لگا لیتے تھے۔ جب باہر نکل جاتا تو کہتا اللہ دے نادا۔ اس وقت پتہ چلتا تھا، سادہ دور تھا نا، آج تو اصلی اسپی سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو ایک بہروپیہ تھا، وہ لوگوں کے روپ اور شکلیں بناتا تھا، تو فرعون نے کہا تو سب کی نقلیں اتارتا ہے، یہ موسیٰ کی بھی نقل اتار۔ تو اس نے کچھ دن کے بعد آیا، داڑھی بڑھائی ہوئی، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، ایسے لمبا کرتا، سر پر پگڑی باندھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی طرح بولے، اس طرح کھڑا ہو، اسی طرح تبلیغ کرے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا راتوں رات اپنی قوم کو لے کے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو فرعون سو رہا تھا، رب سو رہا تھا۔ لوگوں نے رب کو اٹھایا، رب جی لٹے گیا۔ کیسا رب ہے جو سوتا ہے اور جگانا پڑتا ہے؟ ہمارا رب بولو یار، نہیں تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی، اوے رب جی اٹھ، رب اٹھا، کیا بات ہے، او کیا ہوا ہے، او کیا ہوا ہے، کیا لٹے گئے ہو؟ موسیٰ اپنی قوم نے لے کے نکل گیا۔ اسے کہا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، فوجیں تیار کرو، آرڈر کرو۔ فوجیں پیچھے لگ گئی، آگے موسیٰ، اس کی قوم، پیچھے فوجی، اور فرعون کے ساتھ وہ بہروپیہ بھی جو موسیٰ کی نقلیں ہیں اتارتا تھا۔ اب آگے آ گیا دریا۔ اب مجھے تم نے وقت وہ دیا ہے، ادھر سے گھڑی بھی تیز تیز جا رہی ہے اور ابھی میرا گلا ابھی کھلنے لگا۔ آگے آ گیا دریا۔ اب بابے بابے 34 ماڈل، یہ جو بابے نا یہ سدھر ہیں تو ولی اللہ ہیں، اور تھوڑے جے پٹھے ہو جانا توبہ توبہ توبہ۔ گھر بیٹھے بیٹھے تھے بہت تنگ، مسجد بیٹھے تھے مولوی تنگ۔ اللہ اللہ، اگر یہ ٹھیک رہیں تو یہ یقین جانو یہ ایسے ہیں جب پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ کا منا لیتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں تیرے دن کے کرتوت دیکھوں تو ابھی اٹھا لوں، لیکن رات کو سفید بال جب تیرے آنسو سے تر ہو جاتے ہیں کہتے کوئی بات نہیں، کھچ کے رکھ۔ بابے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے مروا دیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ آگے قدم بڑھاتے ہیں تو موجیں کھاتی ہیں، رکتے ہیں تو فرعون کی فوجیں کھاتی ہیں۔ پھنس گئی جان شکنجے اندری، تے جویں ویلنے اندر گنا، رونو کو ہن روے محمد تے تام اس نو ملنا۔ نہ اگلا جہان ہے نہ پچھلا جہان ہے،
آگے جاتے ہیں تو دریا کھا جائے گا، رکتے ہیں تو یہ بدبخت ظالم کمینہ فرعون کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میری وجہ سے تمہاری کشتیاں ڈوبے گے نہیں، کنارے لگ جائیں گی۔ 6 لاکھ کا مجمع تھا۔ موسیٰ کہتا ہے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 2 ہیں، ایک مصطفیٰ ہے، ایک صدیق باصفا ہے۔ جب دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے پر پہنچے، ابو بکر کہتے آقا پکڑے گئے، کافر آ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اِنَّ مَعِیَ ربی، میں لا تحزن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ابو بکر غم نہ کر، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ ادھر 6 لاکھ کا مجمع، موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، ادھر 2 ہیں تو اللہ کا نبی کہتا ہے کہ دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ کے ساتھ کچے تھے، محمد کے ساتھ پکا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ دریا کراس کریں گے تو یہ جانور دیکھیں گے، اور جانور بنا کے اس کے نیچے سے۔ علماء سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کو پوجنے شروع کر دیا، گائے کی پوجا کرتی تھی۔ ہرگز نہیں، لیکن میرا یہ سارا عنوان نہیں، نقل کی بات کر رہا تھا۔ سارے فرعونی غرق ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار گزر گئی۔ صبح دیکھا تو وہ جو نقلیں اتارنے والا بحروپیہ تھا، سارے فرعونی ڈوب گئے، وہ صحیح سلامت کھڑا۔ یا اللہ اس کو تو پہلے ڈبونا چاہیے تھا۔ فرمایا چاہتا تو تھا کہ ڈبو دوں، لیکن تیری شکل میں کھڑا تھا۔ نہیں سمجھ آئی یار؟ تیرے روپ میں کھڑا تھا تو میں نے کہا میرے یار کے روپ میں کھڑا ہو تو بیڑا غرق ہو جائے۔ نہیں، میں نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اب یہ ان کا نہیں ہے، یہ تیرا ہے۔ ارے سمجھ جائیے میرے نبی کے غلاموں، جو موسیٰ کی نقل اتارے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو محمدی بن جائے، جو کملی والے کا روپ اتار لے، اسے کتنا مرتبہ ملے گا؟ بچہ قابو آ گیا، میرے محبوب نے یوں اس کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، یوں ہلایا، فرمایا اب لگا نقل میرے بلال کی، نقل میرے یار کی لگائے اور پھر بھاگ جائے۔ اس نے کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز سے پڑھ۔ اس نے تھوڑا جا اور پڑھا، 4 دفعہ اللہ اکبر، آگے پڑھ۔ کہنے لگا یہ بات نہ کہلوائیے، یہ میں نے کہتے ہوئے سنا بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، کسی کی آنکھیں نکالی گئی، کسی کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا، کسی کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کو 40 دن بھوکھا سلا دیا گیا۔ یہ بات نہ کہلوائیے، بڑا ظلم ہوتا ہے۔ میں اب محمد کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اب پڑھنا پڑے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ پڑھا، اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ بھی 4 دفعہ پڑھایا۔ جب اذان مکمل ہو گئی حضور نے چھوڑ دیا، فرمایا جا۔ اس نے کہا کسی پاس سے جان جوگا تو چھوڑے ہی نہیں، آئے ہائے، اب رہوں گا تو تیرے ساتھ رہوں گا، یا جاؤں گا تو تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس سینے میں اذان پڑھنے سے پہلے سب سے زیادہ تیری نفرت تھی، اور ادھر سے جب اذان ختم ہوئی تو سب سے زیادہ تیری محبت آ گئی اور نفرت ختم ہو گئی۔ تو بلال کو شان کس نے دی؟ حضور کی تابعداری کی وجہ سے اللہ نے دی نا۔ اگر حضور کا نہ بنتا، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، اور جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے،
اگر سبحان اللہ کہو تو اور زاویے میں سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو محذورہ یہ صحابی کا نام ہے جس نے بلال کی نقل لگائی تھی، سارے بال درست کرواتے تھے، لیکن جہاں سے نبی کا ہاتھ لگا تھا ان کو کچھ نہیں کرتے تھے، لمبے لمبے بال ہو گئے۔ کسی نے کہا ابو محذورہ سیٹنگ کروا لے، کٹا لے، یہ بال بڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہی تو بخشش کے لیے نشانی رکھی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہ بال پیش کر دوں گا، اللہ تیرے محمد نے جب سے ہاتھ لگایا ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر میرے محبوب علیہ السلام جا رہے تھے تو فرمایا بھی اپنے اپنی سواریاں روک دو، آپ کے گھوڑے بھوکے ہیں، ذرا ان کو چراگاہ میں چھوڑ دو، یہ گھاس وغیرہ چر لیں اور تم آرام کر لو۔ ادھر سے صحابہ نے گھوڑے چھوڑے، ابھی انہوں نے ایسے گھاس کو منہ لگایا، حضور نے فرمایا نہیں بھی ادھر نہیں ٹھہرنا، چلو چلیں چلو چلیں۔ اب صحابہ کہنے لگے آقا ہماری تو خیر ہے لیکن یہ جانور ہیں بھوکے ہیں، فرمایا ادھر لے آؤ۔ اب حضور نے نا ان کی گردن پہ یوں ہاتھ پھیرا تو جس گھوڑے کو میرا نبی ہاتھ لگاتا گیا اس کی بھوک، اس کی پیاس ختم ہوتی گئی، تازہ دم ہو گیا۔ یہ ادھر علاقہ ہے سرگودے میں مونا، وہاں ایک فوجی ڈپو ہے، جانوروں کا گھوڑے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے، تو وہاں اس نسل کے گھوڑے بھی ہیں۔ جہاں نبی نے ہاتھ لگایا تھا نا وہاں ان کے نشان ابھی تک حضور کے نشان اس کی نسل میں باقی ہیں۔ ابھی تک جو گھوڑے کتنے 100 سال ہو گئے ہیں، اس نسل کا گھوڑا جو ہی پیدا ہوتا ہے تو نبی کی انگلیوں کے نشان ان کے بالوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ فرماتے ہیں میرا جنرل مرید تھا تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں گھوڑے ہیں، اس نے کہا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، ان کے بالوں پہ حضور علیہ السلام نے جہاں ہاتھ پھیرا تھا نبی کا ہاتھ ہے یار، کہاں میں بال پھینکوں، یہ نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ بلندی یہ مرتبہ۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ پھر میں نو کہہ لین دیو نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، دل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی، پنجانو جے من دائیں پہلے 4 ضروری نے، پنجانو جے من دائیں جڑے نہیں بولے وہ بیمار ضروری، پنجانو جے من دائیں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، انہاں ماواں دیاں عظمتاں دے اقرار ضروری نے، جو غصہ کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم ظرف تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ میرے نبی نے قرآن پڑھا، ابو جہل کہتا ہے مان لیا تو سرداری چلی جائے گی۔ پہنچا یہ ابو سفیان کے دروازے پر، ابو سفیان مان لے نبی کو، کہا میں کسی موقع کی تلاش میں ہوں، پر موقع آیا۔ ابو سفیان نے میرے محمد کی شریعت کا پرچم تھاما،
نبی نے اعزاز کیا دیا فتح مکہ والے دن، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اسے کچھ نہیں کہنا۔ کیوں علماء کرام ایسے ہی ہے جی؟ اب اگلی بات کو شاید میں خطیب بات بھی ہوں، پھر آپ کو سبق سنا دیتا ہوں۔ جو ابو سفیان کے گھر کوئی بھی آ جائے اسے کچھ نہیں کہنا، نبی نے روکا ہے۔ کمال ہو گئی یار، اگر مولوی جہاں نہ بولنے تو اللہ کرے ان کی تنخواہ اور کم ہو جائے۔ اتنا بڑا میں نے جملہ کہا، نبی کہتا ہے، نبی کہ کوئی میرا دشمن بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اسے کچھ نہیں کہنا۔ ارے ابو سفیان کے گھر تو غیر آ جائے تو نبی اسے کچھ نہیں کہتے دیتا، اور جو ابو سفیان کے گھر پیدا ہوا ہو، نہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے، جو ابو سفیان کے گھر پیدا ہوا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں، بھلا نبی اس کو کچھ کہنے دے گا؟ بات تمہاری ان لوگوں کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قیامت تک قرآن کی زہر بھی نہیں بدلے گی، زبر بھی نہیں بدلے گی، پیش بھی نہیں بدلے گی، یہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی۔ زور سے بولو، زور سے بولو، آخری جملے ہیں، زور سے بولو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اللہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ قرآن نے تو سمجھا دیا ہے یہ وہ ہے، نہیں سمجھے؟ جو لوح محفوظ سے چلی تھی یہ وہ ہے، اسی طرح ہے، اس کو کسی نے بدلا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش، جو اسے مشکوک سمجھے گا اس کا اپنا ایمان۔ زور سے بولو۔ اب جب قرآن سے محبت نہیں ہے تو بھئی جس چیز کی محبت ہو وہ دل میں آتی ہے، اور جن کو قرآن سے محبت ہے وہ تو سینوں میں آ گیا، اور جن کو محبت نہیں ہے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا سنا ہے کہ وہ سارے حافظ قرآن تھے۔ میں نے کہا بالکل تیری بات ٹھیک ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ ایک مولوی تے میرے نہ رلیا۔ میں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نقصان ان کو پتہ کیا ہوا؟ کہنے کا کیا؟ میں نے کہا جب سے انہوں نے حسین کو شہید کیا ہے ان کی نسل میں پھر حافظ پیدا نہیں ہوئے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ کہا ساڑھے کوئی نہیں، میں کہا میں بھی توڑے نہ لے رہا ہوں۔ قرآن اعلیٰ کتاب ہے، قرآن بھی اعلیٰ ہے اور صاحب قرآن بھی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیشن یہ یوٹیوب پہ انشاءاللہ یہ بیان 3-4 دن کے بعد آ جائے گا، کشمیر کا بیان۔ تو آپ سارے حضرات ہمارے اس چینل سے محبت کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جو ہمارے اس چینل سے محبت کرے گا میری 3 دعائیں، اس کا موبائل چوری بھی نہ ہو، ہینگ بھی نہ ہو، پانی بھی نہ گرے، باقی آپ کے مرضی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہنا ہے